السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرؤف قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راہ ہدایت۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامت یہ ہے کہ جب ترک تم پر سیلاب کی طرح بے روکے چڑھ کر آئیں گے اور تمہارے اس بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا جو بہت سارا مال جمع کرنے والا ہوگا، جو اپنے بعد ایک ایک کمزور شخص کو اپنا جانشین بنائے گا، وہ بھی 2 سال کے بعد لا تعلق بنا دیا جائے گا۔ دمشق کی ایک مسجد کی مغربی جانب زمین میں دھسا دی جائے گی اور شام میں 3 افراد نکلیں گے اور مغرب والے مصر کی طرف نکلیں گے تو یہ سفیانی کی علامت ہوگی۔ یہ روایت کئی اہم ترین واقعات کو جامع ہے جن کی طرف مختصر اشارہ کافی ہوگا۔ اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامت کے طور پر 7 بڑے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ترکوں کا مسلمانوں پر چڑھ دوڑنا، اگر اس سے مراد روس ہو کیونکہ وہ بھی ترک قوم کا حصہ ہے، تو یہ واقعہ 1979 میں پیش آ چکا ہے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا، یا پھر روس کا شام پر بشار الاسد کی حمایت میں حملہ مراد ہوگا۔ روس شام میں 2015 سے موجود تھی اور اس کے ہزاروں فوجی اس جنگ میں کچھ دن پہلے تک شامل تھے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی علامت کی طور پر ایک ایسے خلیفہ کی موت مراد ہے جو بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے والا ہوگا، جس کے بعد ایک کمزور سا شخص حکمران بنے گا اور اسے بھی 2 سال کے بعد دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ سعودی حکمران شاہ عبداللہ کی وفات 2015 میں ہوئی۔ شاہ عبداللہ سعودی تاریخ میں امیر ترین حکمران گزرے ہیں جن کی دولت کا اندازہ 21 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اپنے انتقال کے وقت وہ دنیا کے چوتھے امیر ترین حکمران اور 8ویں طاقتور شخصیت مانے جاتے تھے۔ مال اکٹھا کرنے والا خلیفہ یہی ہو سکتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ سلمان نئے حکمران بنے جو عمر اور ذہنی و جسمانی طاقت کے لحاظ سے ایک کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ اس لیے 2017 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے عملاً انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا اور مملکت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، اور یوں حیران کن طور پر یہ تینوں نشانیاں پوری ہوئی کہ ایک حکمران کا انتقال ہوا جس کے بعد ایک ضعیف شخص بادشاہ بن بیٹھا اور اسے بھی 2 سال کے بعد کنارے لگا دیا گیا۔ باقی نشانیاں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر انہیں وجود کی دنیا میں ظاہر ہونا ہے تو دنیا بہت ہی جلد یہ نشانیاں بھی ملاحظہ کر لے گی۔ یعنی دمشق کی ایک مسجد کا مغربی حصہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، شام میں 3 افراد سامنے آئیں گے اور مصر کے جانب مغرب والے آئیں گے۔ شاید یہی سفیانی کے ظاہر ہونے کی قریبی نشانی ہو، واللہ اعلم۔ سفیانی کے بارے میں الفتن کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور سفیانی کا خروج ایک دوسرے کے اتنا قریب ہوگا جیسے گھڑ دوڑ کے مقابلے میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ آگے پیچھے آنے والے 2 گھوڑے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفیانی کے ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کی بیعت کے وقت سفیانی بھی ظاہر ہو جائے گا۔ سفیانی تو اس سے پہلے ہی ظاہر ہو چکا ہوگا اور امام کی بیعت کے بعد اس کا جلد ہی خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ظہور سے پہلے مکہ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے اور اسی وقت سفیانی بھی شام میں موجود ہوگا۔ ایک روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں العائذ بمکہ کے الفاظ امام مہدی ہی کے بارے میں منقول ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے آپ کو امام کی بجائے العائذ بمکہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب امام کا تذکرہ لوگوں میں عام ہو جائے گا اور سفیانی بھی سامنے آ جائے گا۔ جنگ اگرچہ بعد میں ہوگی۔ نعیم بن حماد میں ایک روایت ہے، روایت نمبر 859، بدشکل ملعون مندرود سے نکلے گا جو بیسان کے مشرق میں ہے، سرخ رنگ کے اونٹ پر ہوگا، اس نے تاج پہنا ہوا ہوگا اور مخالف جماعت کو 2 بار شکست دے گا، اس کے بعد وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ حریت کو قتل کرے گا اور بچوں کو قتل کرے گا اور عورتوں کے پیٹ چاک کرے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد وادی یابس ہو
جہاں سے سفیانی سامنے آئے گا، کیونکہ وادی یابس بھی ویسان کے مشرق میں ہے۔ سرخ جھنڈا اس کا نشان ہے، اس لیے سرخ رنگ کے اونٹ پر، جس سے حقیقی اونٹ یا کوئی جدید عسکری سواری دونوں مراد ہو سکتے ہیں، سوار ہو کر آئے گا۔ البتہ کون سی جماعت کو وہ 2 مرتبہ شکست سے دوچار کرتا ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، جس کے بعد اس کی ہلاکت ہوگی۔ یقتل الحریہ کی علامت بشار الاسد میں زیادہ واضح نظر آتی ہے۔ وہ اپنے خلاف ہونے والے بغاوت کا قاتل ہے۔ اس کا نام ہی ثورۃ الحریہ والکرامہ ہے، جو اس سے آزادی کے مطالبے پر قائم ہے۔ عالم کفر سفیانی کو سامنے لائے گا اور میڈیا کے ذریعہ اس کا ایسا ہوا کھڑا کرے گا کہ اس کا مقابلہ کرنے والے ذہنی طور پر شکست خوردہ ہوں گے۔ فلسطین جہاں یہودی قابض ہے اور عالم عیسائیت جس کی رگ جان یہودیوں کے پنجے میں ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ فلسطین کے اطراف میں کوئی اسلام پسند حکومت چاہے جمہوری ہو قائم ہو جائے۔ اسلامی عسکری قوت کا پھل پھولنا وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے سفیانی ان کے لیے ایک مہرہ ہوگا جس کے ذریعہ وہ یہاں کی دینی قوتوں کو کمزور بلکہ ختم کرائیں گے۔ مغربی دنیا کے سامنے 2011 کے عرب بہادر کے ناکامی کے بعد اسلام پسند جنگی جماعتوں کے برسر اقتدار آنے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسی شخصیت ہے جو ان سب کے لیے واحد خطرہ بن سکتے ہیں اور حجاز سے نکل کر بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ بنائیں گے۔ اس کے لیے عالم عرب میں سفیانیوں کی تعمیر پر کام جاری ہے۔ بشار الاسد اور جنرل سیسی کے لیے مغرب کی جانب سے کھلم کھلا یا خفیانی تعاون ایسے ہی خطرات کے سد باب کے لیے تھا۔ اگر اردنی بادشاہ عبداللہ کو ممکنہ سفیانی مانا جائے تو عنقریب مغرب اسے ایک عظیم شخصیت بنا کر پیش کر سکتا ہے، تاکہ فلسطین سے لے کر مسجد حرام تک کا سارا خطہ اس کی نگرانی میں دیا جائے اور دوسرے مقامی آمیروں کو ساتھ ملا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔